تو کیا مثال ہو سکتی کہ اللہ کے رسول کے سامنے سر پڑا تھا۔ ایک شخص کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ ہم علم حاصل کریں، بیوی سے 2 سال کی چھٹی تھی، شادی ہو چکی تھی، بیوی سے 2 سال کی رخصت مانگی۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ امام مالک کو جہاں طلب حاصل کریں، اس لیے تم جا سکتے ہو اور تعلیم حاصل کر کے آؤ۔ تو اس علم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچے مدینہ۔ مدینے میں پتہ لگایا کہ امام مالک کا مدرسہ کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ امام مالک کا مدرسہ کا لوگوں نے جو ہے پتہ بتایا اور وہاں پہنچے اور داخلہ کیا۔ بیوی نئی نئی تھی، شادی ہوئی تھی، شاید 2-4 مہینے گزرے، امام مالک رخصت لے کر کے چلے گئے اور 2 سال کا موقع لے کر کے گئے کہ 2 سال کے موقع بعد ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن علم حدیث کے حاصل کرنے میں اتنا شغف ہو گیا، ان کو اتنا مشغولیت ہو گئی کہ 4 سال گزر گئے اور بیوی کی خیریت تک نہیں دی۔ 4 سال گزر گئے، بیوی کی خیریت نہیں دی۔ 4 سال کے بعد ہوش آیا کہ ارے میں تو 2 سال کی چھٹی لے کر کے آیا تھا بیوی سے اور اس کو 4 سال گزر گئے۔ تو تب یہ ہلو والا معاملہ تو تھا نہیں۔ لیٹر لکھا، لیٹر لکھنے کے بعد اپنی بیوی سے معذرت پیش کی اور معافی طلب کی کہ میں چھٹی لے کر کے 2 سال کی آیا تھا، میرے 4 سال لگ گئے، لہٰذا میں اپنی جو ہے غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام مالک کی طرف سے جو ہے، بیوی کی طرف سے جو ہے جب خط آیا تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ جتنے دن چاہے اتنے دن جو ہے آپ علم حاصل کریں، میری طرف سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ دوبارہ خط آیا بیوی کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شادی لکھا تو اس نے لکھا کہ اگر آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہو کسی دیندار آدمی یا لڑکے کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے طلاق نامہ بھیج دوں۔ بیوی نے جواب دیا ادھر سے کہ چاہے آپ پوری زندگی علم حاصل کرتے رہے، میں کبھی نہیں روکوں۔ میں آج کے زمانے میں کچھ نہ ہوتا ہے۔ اب وہ 16 سال گزر گئے، علم حاصل کرتے رہے، حدیث کا علم، جس کو لوگ حدیث ایک مذاق سمجھتے ہیں، خالی قرآن جانتے ہیں، حدیث کو نہیں جانتے حدیث کیا ہے۔ تو 16 سال کے بعد ان کے جب بیوی سے ملاقات ہوئی تھی تو بطن میں لڑکا جنم لے چکا تھا۔ اب وہ لڑکا جب 16 سال کا ہوا تو اپنی ماں سے کہا میرا باپ کہاں ہے، میرا باپ کون ہے؟ ماں اس کو جو ہے ٹال دیتی ہنس کر کے۔ 16 سال کے بعد اس لڑکے نے کمایا اور کمانے کے بعد کہا امی جان اگر مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں مکہ چلا جاؤں، حج ادا کروں اور ادا کرنے کے بعد بھی مدینہ چلا جاؤں گا، تو اللہ کے رسول کے جو ہے گھر کی زیارت کر لوں گا، سلام و دعا پیش کر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے ماں نے اجازت دے دی اور اجازت دینے کے بعد آپ خانہ کعبہ کا طواف اور جو ارکان تھے ان کو ادا کرنے کے بعد جب فراغت ہوئی تو مدینہ پہنچے اور وہاں پوچھنے لگے کہ امام مالک کا مدرسہ کون ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی نے بتایا کہ وہ دیکھو دیوار سے چمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام مالک کا مدرسہ ہے اور ان کو وہ شاگرد ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ 16 سال کا عرصہ نہیں بتایا امام مالک سے کہ میرا گزر گیا اور میں آپ کی طرف اسی میں موجود رہا، بلکہ جب لڑکا آیا اس نے ظاہر کیا اور اس نے بتایا کہ جو ہے میرے باپ کہاں ہیں، تو ان کا نام چونکہ لکھا ہوا تھا رجسٹر کے اندر، نام پکارا تو معلوم ہوا کہ نام پکارنے پر وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کیا نام ہے، تو نام بتایا اور نام بتانے میں ایک بات نے کہا کہ میں آیا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ تم میرے بیٹے کیسے؟ آپ 16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آپ نے میری ماں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ اپنی عزت اور آبرو کو بچا کر کے
اور میں جب نیا جوان ہو گیا ہوں، مجھ پر ہر فرض ہوا ہے تو میں آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب بڑا تعجب ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد میں امام مالک نے اپنے شاگرد کو بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد میں علم نوری سینے سے سینہ ملایا، اور وہ بزرگی اور علم کا سارا رتبہ ان کو دے دیا۔ تو بغیر کسی قربانی کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو قربانی کرنے کے بعد ہم اس پر جو ہے محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کر گئی دنیا کی جو ہے، ہماری عورتوں کے پیجامے اونچے ہو گئے، آدمیوں کی جو ہے پینٹیں نیچی ہو گئی، اتنی ہم ترقی کر گئے ہیں۔ سوچے غور کریں، عورت کو چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے، بجائے چھپانے کے اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ دینی اداروں کی چمک ہے جو آج ہمارے اندر روشنی ہے، ورنہ اگر دینی ادارہ نہ ہوتے تو یہ سب کے سب مٹ چکا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، اور اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم دیجیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب پڑھ جائے لڑکا دینی تعلیم، اس کے بعد اس کو دین کی دنیا میں لگائیے۔ معلوم ہے کہ جہالت کی انتہا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ہائے مولا اسلام، مولانا صاحب نے کہا ہائے مولا اسلام بہت دور ہو گیا، ہائے مولا اسلام بہت دور ہو گیا۔ تو ایک نام تو اس کے ایک آدمی تھا، اس کا نام اسلامی تھا۔ اب وہ بیچارہ جو ہے کہ مولانا صاحب ہم کا یاد نہیں، اب مولانا صاحب جب یاد نہیں تو کہیں یا اللہ قریب ہو جائے، تو وہ کنارے بالکل آخر میں بیٹھا ہوا تھے، وہاں سے دوڑ کر کے آیا، بیچ میں بیٹھ گیا۔ جب پھر وہ تقریر کرتے رہے، کرتے کرتے معلوم ہے کہ پھر مولانا نے کہا ہائے میرا اسلام دور ہو گیا، تو معلوم ہوا وہ بیچارہ بیچ سے اٹھ کر کے اور قریب آ گیا۔ جب اور قریب آ گیا تو پھر دوبارہ مطلب مولانا نے کہا کہ ہائے میرا اسلام بہت دور ہو گیا ہے، تو وہ آ کر کے تخت کے کنارے کھڑا ہو گیا کہ مولانا صاحب کا تمہارے سر پر بیٹھ گئی۔ یہ ہے ہمارے علم کا معاملہ کہ وہ سمجھنے میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں اسلام ہم سے بہت دور ہو گیا ہے، ہم کلمے سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم حدیث سے دور ہو گئے، ہمارا معاشرہ بھی بدل چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، وہ ہاں اسلام کہہ رہے ہیں، وہ درد کے طور پر کہہ رہے ہیں، اور وہ معلوم ہے اسلام حاضر ہونے سر پہ چڑھنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ دین اگر چلا گیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، کوئی ہمارا وقار نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگا۔